السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے احباب نے خصوصاً بہنوں بیٹیوں اور بچیوں نے فرمایا کہ صرف کنسیو کرنے کا نسخہ بتا دیجئے۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مرد کو کوئی ایزوسپریمیا نہیں ہے، اس کی رپورٹ ساری ٹھیک ہے۔ عورت کو کوئی پی سی اوز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کو رحم کا یوٹرس کا کوئی مسئلہ بیماری نہیں ہے، صرف حمل قائم نہیں ہو رہا۔ تو اس حمل قائم نہ ہونے کا جو علاج ہے وہ بہت آسان ہے، مشکل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور مشکل میں تو میں ڈالتا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، کر کے دیکھیے گا، اللہ مایوس نہیں کرے گا۔ اس کا ایک دفعہ تھوڑا سا بنا لیں، ایک ہی دفعہ کافی ہے، یعنی کہ ایک چائے کا چمچ بھر کے سفید زیرہ لے لیں، اور تقریباً 10 دانے املی کا بیج لے لیں۔ املی کے بیج کو نا پہلے ہتھوڑی مار کے ٹھوک کے پیسنا پڑے گا، اس کو کوٹنا پڑے گا اور پھر پیسنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ املی کے بیجوں کو 10 بیجوں کو پنساری سے مل جاتا ہے، 5 روپے کا بھی نہیں ہے، اور زیرہ بھی ایک چائے کا چمچ بھر کے 2 روپے کا بھی نہیں ہے، ٹوٹل 7 روپے کا نسخہ ہے۔ 7 روپے میں اللہ حمل قائم کرا دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یوٹرس کا منہ جو ہے وہ تھوڑا بلکی ٹائپ ہوتا ہے، تھوڑا لوز ٹائپ ہوتا ہے، یا اس میں فلوئڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 3 وجہ ہیں جس سے حمل قائم نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں کی تینوں وجہ اس نسخے سے ختم ہو جائے گی، اور حمل قائم انشاءاللہ اللہ کرے گا، ہو جائے گا۔ جو 2 چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ نقصان تو آپ کو کوئی نہیں ہونے والا، صرف فائدہ ہی ہوگا، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ اس میں کیا یہ آپ نے کہ 1 چمچ چائے کا بھر کے سفید زیرہ لے لیا، اور 10 دانے یا 11 دانے یا 9 دانے چلتا ہے، لے لیا آپ نے املی کا بیج۔ اب املی کے بیج کو ہتھوڑی مار کے تھوڑا کپڑا رکھ کے، ورنہ بھاگ جائے گا، آپ نے ایک مارا وہ اڑ کے پڑوسن کے گھر میں، ٹھیک ہے، تو کپڑا موٹا سا رکھ کے ہلکا مارے، چوٹ اس کو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو ہلکا سا کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد یہ جو املی کے بیج ہیں اور یہ جو سفید زیرہ تھا، یہ دونوں کو مکس کر کے ہلکا سا بھون لیجئے۔ بھوننے کے بعد اس کو گرائنڈر میں پیسیے، پیسنا ٹائٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پیسنا اچھا ہے آپ نے۔ پیسنے کے بعد آٹے کی چھنی سے چھان لیجئے گا، جو بچا اس کو ہتھوڑی مار کے دوبارہ کوٹ کاٹ دیں۔ اس کو آپ کے بعد ہاون دستہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہاون دستے سے کوٹ دیں، پھر اس کو گرائنڈر میں پیس لیں اور زیرو کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، پیس کے گرائنڈر میں دوبارہ چھنی سے چھانیے، یہ باریک ہونا چاہیے، باریک کام کرے گا۔ اگر اس میں سے کوئی چیز موٹی رہ گئی، دانہ ہو رہ گیا، ہاتھ میں آ گیا، تو یہ پھر ضائع ہو گئی، آدھی دفعہ کام کرے گی، آدھی ضائع ہو جائے گی۔ تو پسائی اچھی کر لیجئے گا ایمانداری سے۔ یہ آپ نے پسائی کر لی، اور چونکہ بھوننے کے بعد پیسا ہے لہٰذا یہ اچھا پس جائے گا، اچھی امید رکھیے، پریشان مت ہوئیے۔ اب اس کو پیسنے کے بعد آپ سنبھال کے رکھ لیجئے۔ مینسس سے پاک ہوتے ہی، مینسس سے پاک ہونے کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن، یہ 3 دن جو ہیں آپ نے نہار منہ صبح کلی غرارہ کر لیں، وضو کر چکے ہوں، نہار منہ اس کی 1 بڑی چٹکی آپ نے منہ میں رکھنی ہے اور پانی پی لینا ہے۔ پانی سادہ پیجیے گا، فریج کا ٹھنڈا نہیں پینا ہے اور چولہے کا گرم بھی نہیں پینا ہے، نارمل روم ٹمپریچر پانی، ٹھیک ہے نا، جو سادہ پانی ہوتا ہے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ کتنا؟ صرف 3 دن۔ یہ جو آپ نے نسخہ بنایا تھا، اس نسخے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے گا۔ یہ جو 3 خوراک، 3 پوٹلیاں آپ نے 3 پڑیاں بنائی ہیں، یہ پورا علاج ہے صرف ان لوگوں کے لیے جہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف حمل کنسیو نہیں ہو رہا، صرف حمل قائم نہیں ہو رہا، صرف پریگننسی ہو نہیں رہی، صرف اس صورت میں یہ نسخہ کام کرے گا۔ کلیئر ہے؟ اب اس میں وہ بات نہیں کیجئے گا کہ ہمیں جناب رسولی ہے تو بھی ہم یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، بیکار ہے۔ ہمیں فائبرائڈ ہے پھر بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، بالکل بیکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مرد کو کوئی کمی ہے، کسی بھی قسم کی اسپم میں کمی ہے، اس کی کاؤنٹ میں کمی ہے، اس کی موٹیلٹی میں کمی ہے، اس کی ریپڈ میں کمی ہے، اس کی سلو میں کمی ہے، اور جناب اس میں ہیڈ ٹیل میں کوئی پرابلم ہے، اس میں پس سیل ہے، تو بھائی وہ علاج پہلے وہ علاج کرا لیجئے۔ یہ جو میں نے نسخہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، ساری رپورٹس دونوں کی ٹھیک ہوں، تو صرف حمل قائم نہیں ہو رہا ہو، کنسیو نہیں ہو رہا ہو، تو اس نسخے کو صرف 3 دن نہار منہ استعمال کرنے سے کنسیو ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات ہے کنسیو ہونے کا تعلق قائم ہونے سے۔ تو میں ساتھ ساتھ میں ایک دوسری بات عرض کر دوں
کہ جب یہ نسخہ آپ بنائیں گے تو چیزیں تو ویسے اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی دی اس میں اپنا امر، اپنی رضا، اپنی محبت، شفقت اللہ نے جاری کی ہے، لیکن آپ مزید کوئی ضرورت محسوس سمجھتے ہیں تو پھر جب یہ نسخہ بنا لیں، یا قائم، قائم اللہ کا نام ہے، قائم و دائم تو اللہ ہی ہے نا، یا حی یا قیوم جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا قائم جو ہے وہ آپ نے صرف 313 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیجئے گا پہلے دن جب بنایا ہے، تو یہ پڑھ کے دم کر دیجئے۔ اول آخر اگر آپ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف بھی پڑھ کے دم کر دیتے ہیں تو اور اچھا کام ہو جائے گا۔ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب آپ ضرورت محسوس کریں کہ اس نسخے میں آپ کو روحانیت بھی انکلوڈ کرنی ہے تو، ٹھیک ہے، نہیں تو جو چیزیں ہیں وہ خود اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کا امر اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے بنا لیا، اور آپ نینسس سے پاک ہونے کے بعد 3 دن مسلسل متواتر نہار منہ خاتون نے لے لیا تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا، آپ کو بہترین رزلٹ مل جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو بہترین اللہ تعالیٰ اس کے نتائج دے دے گا، حمل انشاءاللہ قائم ہو جائے گا، اور اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ حمل قائم ہونے کے بعد یوٹرس کو ایک اسٹینڈرڈ ویلیو کی کنسٹرکشن میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ نہ تو وہ بہت زیادہ ٹائٹ رہے گا، نہ وہ بہت زیادہ لوز رہے گا، تو اس میں حمل گرنے کے چانسز بھی الحمدللہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ عافیت دے دیتا ہے۔ اور اس نسخے کا ایک فائدہ اور بھی ہے، جن مردوں کو جریان ہو، احتلام ہو، یا بار بار احتلام ہو جاتا ہو، یا جن خواتین کو لیکوریا ہو، ٹھیک، اور اسی طرح جن لوگوں کو کثرت پیشاب ہو، پیشاب بار بار آتا ہو، یا جن لوگوں کو لوز موشن بہت آتے ہیں، ہر کھانے کے بعد سنگرینی کی کیفیت ہے، سنگرینی اس مرض کو کہتے ہیں جہاں آپ کچھ کھانا کھاتے ہی پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے اور آپ باتھ روم جا کے فارغ ہو جاتے ہیں، کھانا کچا خارج ہو جاتا ہے آپ کی باڈی سے، اور آپ کے جسم میں لگنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کو تو آپ دن میں 6 دفعہ کھا لیتے ہیں، مگر یہ کہ اس کا لگنا باڈی میں نہیں ہو رہا ہوتا، جسم کمزور ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی چٹکیاں آپ اگر لے لیں گے، نہار منہ لے لیں گے تو آپ کو فائدہ دے گی، یعنی کہ یہ نسخہ جو ہے اگر 3 دن استعمال کریں گے تو حمل قائم کرنے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یوز کرنا ہے، یعنی کہ جریان میں یوز کرنا ہے، احتلام میں کرنا ہے، لیکوریا میں کرنا ہے، سنگرینی کے مرض میں کرنا ہے، تو پھر یہ ذرا زیادہ ماترا میں بنا لیجئے گا، کم از کم 15 دن کے ایوریج کے حساب سے بنا لیجئے گا، تو یقین کیجئے کہ آپ کا یہ مضبوط ترین کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کسی لمبے چوڑے ٹیسٹ کرنے کی، علاج کرنے کی، دوائیں کھانے کی، بھاگنے دوڑنے کی، نمبر لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بھروسہ کریں اللہ رب العزت پہ، اللہ وحدہ لا شریک پہ، بنائیے اور شروع کیجئے، یقین کیجئے آپ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ بے کروڑوں بچیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کنسیو نہیں ہو رہا، ہو گیا اس سے کنسیو انشاءاللہ تعالی، اللہ برکت دے انشاءاللہ، اللہ عافیت دے، اللہ قائم کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔